بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، پچھلے 2 اتوار ایسے گزرے کہ میں سفروں کی وجہ سے اس مجلس میں حاضر نہیں ہو سکا. اس سے پہلے ایک دعا کا بیان شروع کیا تھا، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے فرمایا تھا کہ لوگ جو دنیا کے لوگ ہیں وہ اپنے خزانے جمع کر رہے ہیں دولت کے، تو میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں تمہیں کچھ ایسے خزانے بتاتا ہوں کہ تم ان کو جمع کرنے کی فکر کرو، اور پھر یہ دعا تلقین فرمائی کہ یہ دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے. یعنی ان میں سے جو چیزیں مانگی گئی ہیں ان میں سے ہر ایک چیز ایک عظیم خزانہ ہے دنیا و آخرت کا. تو اس میں پہلے فرمایا تھا کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر واسألک عظیمت الرشد. تو پہلی چیز یہ مانگی تھی کہ مجھے استقامت عطا فرمائیے دین میں، بلکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ امر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ دین میں مجھے استقامت عطا فرمائیے، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہر کام میں جو میں کروں استقامت عطا فرمائیے. یعنی دنیا کے کاموں میں بھی استقامت کی ضرورت جس طرح دین کے کاموں میں ہے اسی طرح دنیا کے کاموں میں بھی ہے. یہ جو بعض لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ کچھ دن ایک کام کیا، پھر ایک دل اکتا گیا، دوسرا شروع کر دیا، اس سے دل اکتا گیا، تیسرا شروع کر دیا، یہ دنیا کے لحاظ سے بھی فائدہ مند نہیں ہوتا. دنیا کے لحاظ سے بھی فائدہ مند یہ ہے کہ یک درگیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو، تو پھر اس میں استقامت کے نتیجے میں پھر دنیا کے مقاصد بھی پورے ہوتے ہیں. اور دین میں تو ہے ہی یہ بات کہ دین میں جو عمل بھی انسان کرے یا شروع کرے تو اس پر استقامت حاصل کرے، اس پر دوام حاصل کرے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو تو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا تمہیں جنت تک پہنچانے کے لیے. اور یہ فرمایا قل آمنت باللہ واستقم، ایک مرتبہ یہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر استقامت اختیار کر لو. اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قرآن کریم نے فرمایا واستقم کما امرت، کہ تمہیں ویسے ہی استقامت اختیار رکھو اپنے دین کے معاملے میں اور اپنے تبلیغ و دعوت کے معاملے میں جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے. استقم کما امرت. اور ایک حدیث میں آتا ہے، یہ آیت جو ہے سورہ ہود کی آیت ہے،
اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. یعنی سورہ ہود کی جو آیات ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی مجھے اتنا اس کا میرے اوپر بوجھ رہا اور اس کی ذمہ داری کا اتنا احساس رہا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا. بعض حضرات یہ سمجھے کہ سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے اور پچھلی قوموں کا کس طرح ان کو ہلاک کیا گیا، اور بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ کون سی قوم کو کس طرح جب دعوت دی گئی انہوں نے انکار کیا تو پھر اللہ تعالی نے ان پر عذاب نازل کیا. تو وہ بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں. تو بعض حضرات نے یہ کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سورہ ہود میں جو پچھلی اقوام کا ذکر ہے کہ ان کو کس طرح عذاب دیا گیا، اس کے تصور سے میں بوڑھا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت کے اوپر بھی کوئی عذاب آ جائے. لیکن زیادہ تر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، بلکہ یہ جو آیت ہے سورہ ہود کے اندر کہ فاستقم کما امرتا، کہ جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر استقامت اختیار کرو. اب استقامت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ برائیاں کی جا رہی ہیں، طعنے دیے جا رہے ہیں، تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، اذیتیں دی جا رہی ہیں، مگر مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں. تو استقامت بڑی عظیم چیز ہے، اور دین کے معاملے میں خاص طور پر اور دنیا کے معاملے میں بھی. اس لیے سب سے پہلی چیز جو مانگی ان خزانوں میں، وہ خزانہ کیا ہے؟ الثبات فی الامر، کہ مجھے استقامت عطا فرما، جو کام بھی کروں استقامت کے ساتھ کروں. پھر دوسری چیز اصل کو عظیمت الرشد، کہ میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ بھلائی کے کام کے اندر مجھے عزم صمیم عطا ہو جائے، ارادے جو پیدا ہوں وہ اچھائی کے ہوں، بھلائی کے ہوں. اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ رشد کے معنی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام جس طرح کرنا چاہیے اس طرح مجھے کرنے کی توفیق ہو جائے اور اس کا ارادہ ہو جائے. اس کے بعد جو ہے یہ دو باتوں کا میں پچھلے دنوں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت سے ہمیں عطا فرما دے، ثبات بھی عطا فرمائے اور عظیمت الرشد بھی عطا فرمائے. تیسری چیز یا تیسرا خزانہ جس کو آپ نے خزانہ فرمایا وہ کیا ہے؟ اسألک شکر نعمتک، کہ میں آپ ہی سے مانگتا ہوں کہ مجھے آپ کی نعمتوں پر شکر کی توفیق ہو جائے. یہ آپ سے مانگتا ہوں کیونکہ کوئی کام آپ کی توفیق کے بغیر ہو نہیں سکتا. نعمتیں آپ کی بے شمار ہیں. انسان اگر اپنے وجود پر بھی غور کرے تو صبح سے لے کر شام تک وہ اللہ تعالی کی نعمتوں کی بارش میں جی رہا ہے. اس جسم کا ایک ایک عضو ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم جہان ہے، ایک عظیم کائنات ہے، ایک عظیم مشینری ہے جو اللہ تعالی نے دے رکھی ہے. ہاتھ ہو، پاؤں ہو، آنکھ ہو، کان ہو، ناک ہو. پتہ اس وقت چلتا ہے نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب کبھی ان اعضاء میں کوئی خلل واقع ہو جائے، ان اعضاء میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے، تب پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی عظیم نعمت تھی. لیکن ہم زندگی گزار رہے ہیں، صبح سے شام تک ان نعمتوں کے اندر جی رہے ہیں. قرآن کریم توجہ دلاتا ہے کہ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، کہ اللہ نے تمہارے اوپر نعمتیں نچھاور کی ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی. لیکن آدمی ان ساری نعمتوں کو استعمال بھی کرتا ہے، دن رات استعمال کر رہا ہے،
لیکن شکر کی توفیق بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہی سے مانگا کہ آپ اپنی نعمتوں کے شکر کی مجھے توفیق عطا فرمائیے، کیونکہ شکر ایسی چیز ہے کہ جو در حقیقت بندگی کا سب سے اعلی مقام ہے. شکر بندگی کا بہت اعلی مقام ہے. آدمی اللہ کا بندہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے. تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ شکر گزار بن جائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. حضرت نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے وہ پیغمبر ہیں جو تشریعی نبوت سے سرفراز کیے گئے. اور حضرت نوح علیہ السلام اگر دیکھا جائے تو بعد میں آنے والے تمام انسانوں کے جد امجد ہیں، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں جتنی جو پہلے نسلیں تھیں وہ تباہ ہو گئی تھیں. صرف وہ باقی بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے. انہی کو قرآن کریم نے کہا کہ ذریۃ من حملنا مع نوح. خطاب کیا انسانوں کو یہ کہہ کر کہ اے وہ لوگوں جو ان لوگوں کی ذریت ہو، ان لوگوں کی اولاد ہو کہ جن کو ہم نے کشتی میں سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ. سارے انسانوں کو جب خطاب باری تعالیٰ فرما رہے ہیں تو یا ایھا الناس کہہ سکتے تھے کہ اے لوگوں، لیکن توجہ اس طرف دلائی کہ تم اولاد کس کی ہو؟ اولاد ان لوگوں کی ہو جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. ایک طوفان آ گیا تھا پوری دنیا کے اندر، اور اس طوفان کے اندر جتنے نافرمان تھے سب ہلاک ہو گئے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا حکم یہ ہوا تھا کہ تمہارے جتنے اولاد ہے جو تمہارے دین پر ہے اور جو تمہارے ذریت ہے یا تمہاری گھر والے ہیں یا رشتے دار ہیں، ان کو اس کشتی میں سوار کر لو، اور جتنے جانور دنیا میں پائے جاتے ہیں تو اتنے ہر جانور کا ایک ایک جوڑا سوار کر لو. قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. ہر ایک جانور کا ایک ایک جوڑا، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اور شیر ہے، اور درندے ہیں، اور چرندے ہیں، اور پرندے ہیں، ان سب کی ایک ایک جوڑا سوار کر لو. کیونکہ اب یہ طوفان جو آئے گا، اس طوفان میں سب ہلاک ہو جائیں گے. اس میں انسان بھی ہلاک ہو جائیں گے اور جانور بھی ہلاک ہو جائیں گے. وہی بچیں گے جو تمہارے ساتھ کشتی میں سوار ہوں گے. تو اس واسطے تم سب کو سوار کر لو تاکہ نسل چل سکے آگے. تو یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن سے جو ہم سب کے جد امجد ہیں، سارے انسانوں کے جد امجد ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب سارے انسانوں سے خطاب کر رہے ہیں تو یہ کہہ کر خطاب کر رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ذریت ہو، اولاد ہو ان لوگوں کی جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا. سارے انسانوں کو خطاب کر کے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا. تو اب جد امجد ہے وہ، ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام ہے جد امجد ہمارے، اس کے بعد نوح علیہ السلام ہے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل فرمائی تو اس کی تشبیہ بھی یہ دی کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے تم پر اسی طرح وحی نازل کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام پر کی تھی اور ان کے بعد کے انبیاء کرام پر کی تھی۔ تو نوح علیہ السلام کو ایک انبیاء کرام میں جد امجد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، ان کو پہلا تشریعی پیغمبر ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نازل ہونے والی وحی کی تشبیہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی وحی کے ساتھ دی گئی۔ اور جہاں اللہ تبارک و تعالی پیغمبروں کے حالات بیان فرماتے ہیں تو عام طور سے پہلے حضرت نوح کا بیان ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اتنے بڑے عظیم شرف کے پیغمبر ہیں حضرت نوح علیہ السلام، ان کی تعریف کیا کی؟ انہ کان عبدا شکورا، وہ نوح ایسے بندے تھے جو شکر گزار تھے۔ ان کی ساری صفتیں ایک طرف، ان کی پیغمبری ایک طرف، ان کی عبادتیں ایک طرف، ان کی ساری زندگی کی جد و جہد ایک طرف، 950 سال کی جد و جہد وہ ایک طرف، اور ان کا باری تعالیٰ کا شکر گزار ہونا یہ ایک طرف، ایک ہی بس بیان کیا، انہ کان عبدا شکورا، وہ میرا شکر گزار بندہ تھا۔ تو معلوم ہوا کہ بندگی کے ساتھ جو چیز جڑ رہی ہے وہ شکر ہے، انہ کان عبدا شکورا۔ اگر باقی اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو، باقی اپنی بندگی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو اور اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو شکر کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ جگہ جگہ قرآن کہتا ہے ان فی ذلک لآیات لصبار شکور لکل صبار شکور، کہ اس میں آیتیں نشانیاں ہیں کن بندوں کی جو صبر سے کام لیتے ہیں اور جو شکر سے کام لیتے ہیں۔ تو اس لیے جو خزانہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ ہمیں عطا ہو جائے، اللہ میں نے اصل کا شکر نعمتک، آپ کی نعمتوں پر شکر کرنے کی ہمیں توفیق ہو جائے۔ اور شکر جو ہے یہ بندے کا شکر گزار بننا یہ اس طرح ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ اللہ جل جلالہ کی تمام نعمتوں کا وہ گن گن کر ان میں سے ہر ایک کا شکر ادا کرے۔ یہ تو ممکن اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی۔ خود قرآن کریم نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو گے گن نہیں سکتے۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال یہ دی ہے کہ دیکھو جب ہم کوئی سانس لیتے ہیں تو سانس کے اندر 2 حرکتیں ہوتی ہیں سانس کی، ایک سانس اندر جاتا ہے، ایک باہر آتا ہے۔ اگر اندر جائے باہر نہ آئے تو موت، باہر آئے اندر نہ جائے تو موت۔ لہذا ہر سانس میں 2 نعمتیں ہیں، ایک سانس کا اندر جانا، ایک سانس کا باہر آنا۔ تو ہر نعمت پر ایک شکر۔ تو صرف ایک سانس کی نعمت بھی اگر زندگی بھر انسان صرف ایک سانس کی نعمت پر شکر ادا کرتا رہے نہیں کر سکتا۔ ابھی ایک کی کر رہا ہوگا دوسرا آ جائے گا سانس، تو ممکن نہیں ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن کم از کم اتنا تو کرے کہ جتنی نعمتیں اس کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں احساس کرے ان کا کہ یہ میرے اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اپنے جسم کی نعمت، اپنی صحت کی نعمت، اپنے کھانے کی نعمت، اپنے عزیز و اقارب کی نعمت، اپنے بیوی بچوں کی نعمت، اپنا لوگوں کے اندر
محبوبیت کی نعمت کہ لوگ محبت کرتے ہیں، ایک کم از کم اجمالی طور سے انسان تصور کر کر کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان سے یا دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ ہوا کا جھونکا چلا، اچھا لگا، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ ابھی گرمی ہو رہی تھی، یہ چل گیا، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ تو اس کی عادت ڈالے انسان، مشق کرے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز سامنے آئے، کوئی اچھی حالت آئے، اچھا واقعہ پیش آئے، تو آدمی یہ کہہ لے، دل ہی دل میں کہہ لے اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ دل ہی دل میں بھی کہہ لے گا تو انہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالی دل کے سینوں کے حالات سے بھی خوب باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی شکر میں شمار فرما لیتے ہیں جب بندہ دل میں یاد کرتا ہے اور دل میں شکر ادا کرتا ہے۔ تو اس کی عادت ڈالنی ہے، اور قربان جائیے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے ایک ایسا جملہ بتا دیا کہ ہر صبح کو جب صبح ہوتی ہے تو یہ جملہ تلقین فرما دیا کہ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک فلک الحمد ولک الشکر۔ یہ جملہ یاد کر لینا چاہیے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک فلک الحمد ولک الشکر۔ کہ اللہ اس صبح میں، اور صبح سے سمجھ لو دن مراد ہو، اس دن میں جو کوئی نعمت آپ نے مجھے عطا فرمائی یا اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو عطا فرمائی، مجھے عطا فرمائی یا آپ کی مخلوق میں سے کسی اور کو عطا فرمائی، وہ آپ ہی کی طرف سے ہے تنہا، فمن کا وحدہ کا، آپ ہی کی طرف سے ہے، فلک الحمد ولک الشکر، لہذا ساری تعریف بھی آپ کی ہے، سارا شکر بھی آپ کا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر کے تشریف لے گئے، کہاں تم شکر کا حق ادا کر سکتے ہو، لیکن کم از کم اتنا کر لو کہ صبح کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ کہہ دو کہ یا اللہ، جو نعمت بھی مجھے حاصل ہے آج یا کسی بھی اور کو حاصل ہے، وہ صرف آپ کی طرف سے ہے، لہذا میں حمد اور شکر کرتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک مختصر سا طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، صبح کو بھی یہ کر لو، شام کو ہم سجدہ کہہ دو، یا اللہ شام کو اس رات میں جو کچھ نعمتیں آئی ہیں وہ آپ کی طرف سے ہیں، آپ کے لیے حمد ہے، آپ کے لیے شکر ہے۔ یہ مختصر طریقہ بتا دیا، لیکن بندے کا اصل کام یہ ہے کہ وہ اپنے زندگی کے ہر قدم پر جو چیز بھی اس کی طبیعت کے مطابق آتی ہے اس پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالے۔ ہوتا کیا ہے، قرآن کریم نے بھی یہ شکوہ فرمایا ہے کہ بندہ نعمتوں میں رہتا ہے اور دھیان بھی نہیں کرتا، اور تکلیف کوئی پہنچ جاتی ہے تو اس کو لے کے بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ عین تکلیف کے وقت میں بھی، جس میں انسان کو کوئی جسمانی تکلیف ہے یا کوئی پریشانی ہے، عین اس وقت بھی اگر سوچے تو اللہ جل جلالہ کی نعمتیں کہیں زیادہ اس وقت میں بھی انسان پر برس رہی ہوتی ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کو بھول جاتا ہے،
قرآن کریم فرماتا ہے اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبہ، کہ جب ہم انسان کے اوپر نعمتیں دیتے ہیں انسان کو تو ویسے ہی اعراض کر کے گزر جاتا ہے، خیال بھی نہیں کرتا کہ میں نے کوئی نعمت دی ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور اگر کوئی برائی آ جاتی ہے تو مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اور مایوس ہونے کی وجہ سے اللہ بچائے دل میں شکوہ پیدا ہونے لگتا ہے، میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ تو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اس طرح فرمائی کہ وہ ہر آن شکر گزار رہے۔ مشہور واقعہ ہے حدیث میں کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا کچھ بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ 3 مہینے گزر جاتے تھے اور ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ پوچھا کہ آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا، تو کہا کہ کھجور اور پانی۔ اس دن جس دن کا یہ واقعہ ہے نہ کھجور بھی نہیں تھی گھر میں کھانے کے لیے، اور بھوک تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک مرد کے، یعنی ایک روایت میں 30 اور ایک میں 40 مردوں کی طاقت تھی آپ کے اندر، اور جس میں جتنی طاقت ہوتی ہے اتنی ہی اس کا جسم جو ہے وہ غذا مانگتا ہے۔ لہذا جیسی ہمیں بھوک لگتی ہے، عام انسان کو لگتی ہے، جتنا زیادہ قوی انسان ہوگا اس کو اس سے زیادہ لگے گی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی حالت میں تھے، اور خیال آیا کہ بہت سے ہمارے صحابہ ہیں انصار میں، انصار کے جو ہیں بڑے نخلستان تھے اور بڑی بڑی جائیدادوں کے وہ مالک تھے، اور ان کی عین خواہش ہوتی ہے کہ کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لے آئے۔ تو خیال آیا کہ چلو آج ایک انصاری صحابی کے باغ میں چلے جاتے ہیں۔ تو باغ میں تشریف لے گئے، صحابی دیکھ کے نہال ہو گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ بیٹھنے کا انتظام کیا سائے میں، اور پھر فوراً وہ کھجوروں کا زمانہ تھا، کھجوریں اترنے کا، سخت گرمی کا، تو وہ کچھ کھجوریں لے آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور کچھ پانی لے آئے ٹھنڈا۔ تو آپ نے اس وقت وہ کھجوریں تناول فرمائی، پانی پیا، اور فرمایا کہ قرآن میں جو آیا ہے کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا جو ہم نے تمہیں دنیا میں دی تھی۔ تو یہ جو 3 چیزیں ہیں، ایک کھجور، ایک پانی، ایک سایہ، یہ بھی ان نعمتوں میں شامل ہے جن کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا آخرت میں، کہ ہم نے تمہیں کھجور کھلائی تھی، ہم نے تمہیں پانی دیا تھا، ہم نے تمہیں سائے میں بٹھایا تھا، ان نعمتوں کا تم نے کیا حق ادا کیا۔ تو صحابی کو سامنے بٹھا کر بتا رہے ہیں کہ یہ نعمتیں جو بظاہر اگر ہم آج کے ماحول کے اعتبار سے دیکھیں تو کوئی بڑی چیز ہے، چاہے کھجوروں کا ایک تھالی کیوں نہ ہو، اور پانی کی ایک سراہی کیوں نہ ہو، اور سایہ بھی ایئر کنڈیشن والا سایہ نہیں، پنکھوں والا سایہ نہیں، درخت کا سایہ، اس کو فرما رہے ہیں کہ اس نعمت کا بھی تم سے سوال ہوگا۔
تو سوال کیا ہوگا؟ سوال یہ ہوگا کہ اس نعمت کا تم نے کچھ شکر ادا کیا کہ نہیں کیا، اور شکر زبانی یا عملی؟ زبانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اللہم لک الحمد لک کا شکر کہے، اور عملی یہ ہے کہ جس مالک نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو میں اس کی نافرمانی سے بچوں، اس نعمت کو غلط کام میں اور نبی حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے جن چیزوں سے منع کیا ان میں استعمال نہ کروں۔ اس کھجور کھانے سے جو مجھے قوت حاصل ہوگی، اس پانی پینے سے جو میرے جسم کو سیرابی ہوگی، وہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کی عبادت میں استعمال کروں گا۔ یہ شکر، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تربیت اس طرح فرماتے تھے صحابہ کرام کی کہ اس موقع پر بھی یہ جتانا نہیں بھولے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا شکر واجب ہے۔ تو یہ نعمت کے اوپر شکر کرنا یہ وہ خزانہ ہے جو مانگنے کو کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مانگا کرو، شکر ادا بھی کرو، مانگو بھی، اللہ تعالی سے مانگو کہ یا اللہ میں آپ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، مجھے شکر اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، شکر زبانی بھی اور عملی بھی۔ اور اس شکر کا آگے پھر جملہ یہ آگے جو دوسرا خزانہ بیان فرمایا وہ حسن عبادتک، نعمت پر شکر اور عبادت کا حسن، عبادت کا حسن عطا فرمائی، عبادت کا حسن عطا فرمائی۔ عبادت صرف نہیں فرمایا کہ مجھے عبادت کی توفیق دیجیے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ کہ مجھے عبادت کا حسن عطا فرمائی، اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عبادت کا حسن کیا ہے؟ ایک تو اخلاص، کہ عبادت میں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کی تعریف، کسی اور کی مدح یا کسی اور کی خوشامد شامل نہ ہو۔ عبادت ہے تو صرف اللہ کے لیے، اس میں کہیں ریاکاری کا شائبہ نہ آئے، اس میں کہیں دکھاوے کا شائبہ نہ آئے۔ اور یہ تو بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ عبادت کا جو لفظ ہے یہ بڑا وسیع اور عام لفظ ہے۔ عام طور سے جب اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اردو میں تو پرستش کرتے ہیں، فارسی میں پرستش، ہندی میں پوجا، انگریزی میں ورشپ، لیکن کوئی لفظ بھی اس کی حقیقت کو ظاہر نہیں کرتا، نہ پوجا، نہ پرستش، نہ ورشپ۔ اصل جو اس کے معنی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ جل جلالہ کا ہر وقت انسان اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر زندگی گزارے۔ اس میں یہ بھی داخل ہے وہ عبادات کہ جن کا کوئی اور مقصد سوائے بندگی کے نہیں ہے، وہ بھی داخل ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، یہ سب جو ہیں یہ خالص عبادتیں ہیں، ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے۔ اسی لیے بندگی کی نیت سے آدمی کرے گا تو عبادت بنے گی، کسی اور نیت سے کرے گا تو وہ عبادت نہیں۔ آدمی نماز پڑھے لیکن ورزش کی نیت سے پڑھے گا، ورزش ہوگی میری، تو کیا ہوگا؟ بیکار ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ کوئی آدمی روزہ رکھے اس خیال سے کہ فاقہ کروں گا تو صحت اچھی ہو جائے گی، پیٹ اچھا ہو جائے گا، اس نیت سے کرے تو وہ بندگی نہیں۔
کوئی زکوٰۃ دے اور صرف اتنا مقصود ہو کہ غریب کی مدد ہو جائے، صرف اتنا مقصود ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے اس میں، تو وہ اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے۔ چاہے مقصود غریب کی مدد کرنا ہو، لیکن غریب کی مدد اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں۔ حج ہے اسی کے اندر اسی طریقے سے، اگر سیاحت مقصود ہے کہ چلو بھائی چل کے دیکھیں کیا ہوتا ہے وہاں پر، تو کیا ہے؟ کچھ بھی عبادت نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہوگی۔ تو کچھ اعمال تو ایسے ہیں کہ جو ہیں ہی عبادت کے لیے وضع ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ان کا مقصد نہیں ہے، اگر کسی اور مقصد سے کرے گا وہ عبادت رہے گی نہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو ظاہر میں دیکھنے میں عبادت نہیں ہے، مباحات ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، گھر والوں کے ساتھ بات چیت ہے، کھانا کمانا ہے، کمانے کے جو ذرائع ہیں وہ اختیار کرنا ہے، یہ کوئی عبادت اپنی ذات میں نہیں ہے، یہ اپنی ضروریات ہے۔ لیکن جب بندہ ان مباحات کو بھی یعنی جائز امور کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دیتا ہے تو یہ بھی عبادت بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عبادت قرار دے دیا۔ لہذا عبادت صرف اتنی نہیں ہے، حسن عبادت صرف اتنا نہیں ہے کہ نماز اچھی طرح پڑھ لی، بلکہ حسن عبادت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جو میرے ذمے اللہ نے حقوق عائد کیے ہیں، چاہے وہ اللہ کے ہوں چاہے بندوں کے ہوں، وہ میں خالص اللہ کی رضا کے لیے انجام دوں۔ تو حسن عبادت میں سب کچھ داخل ہے۔ ویسے تو حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ حسن کیا ہوتا ہے؟ احسان، یعنی عبادت کے اندر احسان، کہ اس حسن کے ساتھ عبادت کو انجام دینا، یہ کیا ہے؟ تو خوبصورت جملہ فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ کہ حسن کیا ہے عبادت کا؟ کہ اللہ کی بندگی اس طرح کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر وہ نہیں دیکھ رہے، اس کو تم نہیں دیکھ رہے، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ بڑی تفصیل ہے اس جملے کی تفسیر میں، کی تشریح میں، لیکن اصل حسن یہ ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ذہن میں تصور لاؤ کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور اگر کوشش تو یہ ہونی چاہیے جو شروع میں فرمایا کہ اس طرح تصور لاؤ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ کیسے تصور لائے آدمی کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہر چیز، کسی چیز کا آنکھوں کے سامنے ہونا بعض اوقات تو اس طرح ہوتا ہے کہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ جس کو دیکھ رہے ہیں، بعض اوقات وہ آنکھوں سے نظر تو نہیں آ رہا، لیکن یقین اتنا زبردست ہوتا ہے کہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہوائی جہاز اڑتا ہوا جا رہا ہے، مسافر جہاز، تو وہ اس کے تم پائلٹ کو دیکھ رہے ہو، مسافروں کو دیکھ رہے ہو؟ نہیں، لیکن یقین اتنا اس درجے ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں آدمی بیٹھے ہیں، باوجود کہ نہیں دیکھ رہے۔ تو اللہ جل جلالہ کا جلوہ تو اس کائنات کی ہر شے میں موجود ہے۔ نماز پڑھ رہے ہو، سامنے عمارت ہے، یہ عمارت کس کی بنائی ہوئی ہے؟ سامنے باغ ہے،
وہ باغ کس کا اگایا ہوا ہے؟ سامنے سورج کی روشنی ہے، روشنی کس نے پیدا کی ہے سورج کے اندر؟ تو جب آدمی جو بھی چیز سامنے ہو اس سے ذہن کو منتقل کرے اللہ جل جلالہ کی قدرت کاملہ کی طرف، اس کے رحمت سابقہ کی طرف، تو یہ ہے کأنک ترا، گویا کہ اس کو دیکھ رہا. اور میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کی آسان مشق کے لیے یہ کرو کہ تصور یہ کرو میں کعبہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں نماز پڑھتے ہوئے. شروع میں جب کھڑے ہو سمجھو تصور کرو کہ میں حرم مکی میں ہوں اور کعبہ شریف میرے سامنے ہے. تو کعبہ شریف کو اللہ تبارک و تعالی نے، یوں تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اسی کی مخلوق ہے، سبھی کچھ ہے، لیکن اس پر کچھ انوار اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تشریف کے بکھیرے ہیں، اپنی کچھ تجلیات کا اس کو مرکز بنایا ہے. باری تعالیٰ کی تجلیات انواع و اقسام کی ہیں. بہت سی تجلیاں ایسی ہیں باری تعالیٰ کی کہ ہماری برداشت سے باہر ہیں، ہماری کیا پہاڑوں کی برداشت سے باہر ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بے اختیار کہہ دیا تھا کہ مجھے دکھا دیجئے اپنی ذات کو، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ہم ذرا اس پہاڑ پر تجلی ڈالتے ہیں، اگر یہ اپنی جگہ سلامت رہ گیا تو تم بھی دیکھ سکو گے. لیکن جب جالی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، وہ تجلی ڈالی تو ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ. تو وہ تجلی تو ہمارے بس سے باہر ہے، لیکن اس تجلی کا ایک یعنی کم سے کم مظہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ شریف کو بنا دیا. عمارت تو وہی ہے نا، پتھر وہی لگے ہوئے ہیں، سیمنٹ وہی لگا ہوا ہے، دیواریں بھی ایسی ہیں جیسے اور عمارتوں کی ہیں، چھت بھی ایسی ہے جیسے اور عمارتوں کی ہوتی ہے. لیکن جا کے دیکھو وہاں پر جب داخل ہوتے ہو اور کعبہ شریف سامنے ہوتا ہے تو دل کی دنیا میں کیا انقلاب آتا ہے، دل کی دنیا کا کیا حال ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے بھئی؟ عمارت ہی تو ہے، پتھر ہی تو ہیں، سیمنٹ ہی تو ہے، لیکن کیوں انقلاب آ رہا ہے دل میں، اور کیوں دل کی کیفیت بدل رہی ہے؟ اس لیے کہ باری تعالیٰ نے اپنے تجلیات میں سے ادنا ترین تجلی اس پتھروں کے اندر ڈال دی تشریف کے اندر. اب تشریفاً اس پر اپنی تجلی کا کوئی ذرہ وہاں ڈال دیا. اس کی وجہ سے جب بندہ سامنے جاتا ہے کیسا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، لیکن جب کعبہ شریف سامنے ہے تو اس کی دل کی دنیا بدلنے لگتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی جب نماز شروع کرو تو سمجھو کہ میں کعبہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں تصور میں. تو کأنک تراہ وہ بہت اعلیٰ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے، لیکن ابتدا یہاں سے کرو کہ سامنے کعبہ شریف ہے. اگر یہ تصور کرو کہ میں کعبہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں، وہیں رکوع کر رہا ہوں، وہیں سجدے کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ وہ جو کأنک تراہ کا جو ایک حصہ ہے وہ حاصل ہو جائے گا. تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں. تو اس سے کأنک تراہ کا ایک ہلکا سا شائبہ آ ہی جائے گا انشاءاللہ. بلکہ ایک بات میں
جب آدمی حج کو جاتا ہے، عمرے کو جاتا ہے اور حرم میں عبادت کرتا ہے تو بہت سے اس کے ساتھ سفر کے مسائل ہوتے ہیں نا، کہاں قیام ہے، کہاں سے کھانا لینا ہے، کب سیٹ بک ہو گئی ہے نہیں ہو گئی ہے، اور ہزار دھندے اس کے سر لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو بسا اوقات وہاں رہتے ہوئے اتنا حضور قلب حاصل نہیں ہوتا ان دھندوں کی وجہ سے، جتنا اگر یہاں تصور کے کرو گے. تو وہاں تو کوئی دھندا نہیں، وہاں تو کعبہ ہی ہے سامنے، سمجھے؟ تو انشاءاللہ اس میں جو حضور قلب حاصل ہوگا وہ شاید اس سے زیادہ ہو، کیونکہ وہ تو اللہ جل جلالہ کی تجلی کا ایک مظہر ہے. تو اس مظہر کو جب اپنے سامنے اس کو لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ حصہ ان تعبد اللہ کا انک تراہ کا حاصل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. امید ہے مجھے، اور تجربہ کر کے دیکھ لو. تو اصل حسن عبادت کیا ہے جس کو مانگا جا رہا ہے؟ اخلاص، اور دوسرے عبادت کا اس طرح انجام دینا جیسے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، کم از کم یہ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ چیز نماز میں تو ایک ہو گئی، نماز میں ہو گئی، حج میں ہو گئی، زکوٰۃ میں ہو گئی. لیکن جو دوسری میں بتا رہا ہوں عبادت، یعنی مباحات میں یہ تصور کرنا کہ یہ کام میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، چاہے مباح کام ہے لیکن کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروی میں کر رہا ہوں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر حق رکھا ہے، اس حق کی ادائیگی کے لیے کر رہا ہوں. تو یہ استحضار جو ہے یہ بھی کانہ کا تراہو کا ایک حصہ ہے. کھانا کھا رہا ہے آدمی لیکن ساتھ میں یہ تصور ہے کہ یہ رزق مجھے اللہ تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا ہے. ہر لقمے پر لذت آ رہی ہے تو اس لذت پر دل ساتھ ساتھ شکر کر رہا ہے کہ مجھے کھاتے ہوئے بھی اللہ دیکھ رہا ہے، پیتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. جب میں کہیں کسی مجلس میں بیٹھتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں، اس وقت مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. تو کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ مباحات کی زندگی میں بھی یہ حسن عبادت میں داخل ہے. ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرما رہے تھے ایک دن کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ حضرت الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا. احسان کا درجہ یہی کہ عبادت کرو اس طرح کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ تصور کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا بھائی بڑا اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے، بڑی نعمت ہے اگر احسان کا درجہ حاصل ہو گیا. لیکن یہ بتاؤ کہ یہ احسان صرف نماز ہی میں ہوا؟ جب بیوی کے ساتھ معاملات کرتے ہو، بچوں کے ساتھ کرتے ہو، اس وقت بھی حاصل ہے یا نہیں؟ اس نے کہا حضرت ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ نماز ہی کا عبادت میں ہوتا ہے یہ کام. تو کہا کہ عبادت بندگی ہے، بندگی کا احسان ہے. بندگی کا احسان ہر وقت ہوتا ہے، ہر حالت میں ہوتا ہے. کوئی بات زبان سے نکال رہے ہو اس وقت بھی یہ تصور ہو کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں. کسی سے کوئی کلمہ کہہ رہے ہو تو اس وقت بھی تصور ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. ان اللہ سمیع بصیر، تو سن رہا ہے اور میرا یہ کلمہ جو منہ سے نکال رہا ہوں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے کہیں. اس کلمے کی مجھے جواب دہی کرنی ہوگی.
تو یہ احسان ہے حسن عبادت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خزانہ مانگو. کیا خزانہ مانگو؟ اے اللہ آپ کی نعمت کا شکر مجھے عطا فرمائیے، شکر گزار بندہ بنائیے، جو بندگی کی لازمی خصوصیت ہے وہ عطا فرمائیے. اور دوسرا یہ کہ عبادت کا حسن عطا فرما دیجئے کہ اس میں اخلاص بھی ہو، اللہ کے سوا کسی اور کی رضامندی مقصود نہ ہو، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضوری کے تصور کے ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق.